أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے جنات باغات میں بہشتوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ان کے مد مقابل جو نافرمان اور کافر ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو ایمان والوں کو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں بہشتیں ہیں، باغات ہیں، جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا مطمع نظر دنیا ہے، ان کے سامنے بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کا وہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ یا اگر بعض اہل کتاب ہیں وہ آخرت کا عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن نہ رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں اور اللہ کا خوف نہیں، ظلم و ستم اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو ان کا دنیا کی چیزوں پر نظر ہے کہ دنیا میں کھا پی لیا، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیا تو سو کافی ہے، آخرت کو بھول بیٹھے۔ یہ کافر لوگ یأکلون کما تأکل الانعام اور کھاتے ہیں وہ جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، چونکہ مطمع نظر دنیا ہے کہ بس دنیا کا سامان مل جائے، کھانا پینا، لباس، مکان، کپڑا، یہ چیزیں اچھی مل جائیں اور آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں، تو ان کا کھانا ایسے ہے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانور چونکہ کھانے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے کہ وہ جس کھیت میں منہ مار رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، وہ کھیت اس کے مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے، ان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، جانوروں کو کچھ نہیں پتا، بس ان کے سامنے تو کھانے کی چیز ہے، چارہ وغیرہ، گھاس وغیرہ وہ کھاتے ہیں۔ تو انسان جو کافر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انداز بھی اسی طرح ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ المؤمن یأکل فی معن واحد کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، والکافر یأکل فی سبعۃ معن کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس کے لیے بس یہی ہے کہ دنیا کی چیزیں اور کھانے پینے کا سامان ہو، بس اسی عیش و عشرت میں رہے، جبکہ مومن جو ہے وہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق باقی رکھنے کے لیے کھاتا ہے تاکہ عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ آخرت کامیاب ہو سکے۔ تو یہ کافر لوگ جو ہے یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو کھانے کی تمیز نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جانور کو کسی ایک کھرلی پر باندھ دیا جائے تو وہ اسی میں کھاتا ہے، لیکن انسان وہ ان سے بھی آگے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، اور پھر چل پھر کر کھاتے ہیں، کبھی کسی برتن سے لے لیا، کبھی کسی برتن سے لے لیا، جیسے جانور جو ہے کبھی کسی کھیت سے لے لیے تو کبھی کسی کھیت سے چل جاتے ہیں، اس طرح چل پھر کر، حالانکہ یہ کھانے کے آداب نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی بھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ خوان جو ہے اس وقت جو ہے
یعنی کلیم کے اوپر ایک چھوٹا سا میز طرح کی چیز ہوتی تھی جس پر کھانا چن دیا جاتا تھا اور کھانا کھاتے تھے. تو آپ نے اس خوان پر کبھی رکھ کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے لیے دسترخوان ہوتا تھا جو چمڑے کا یا کھجور کے پتے کا یا کسی اس طرح کی چیز کا وہ ہوتا تھا، اس پر کھانا چن دیا جاتا تھا. تو زمین پر بیٹھ کر آپ کھانا نوش فرماتے تھے، اور یہی اعلیٰ اور سنت طریقہ ہے. البتہ کرسی اور میز پر رکھ کر بھی کھانا جائز ہے، لیکن چل پھر کر کھانا یہ تو کوئی مہذب معاشرے کا طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آخرت نہیں ہے. دنیا میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کھا لیں کہ بس دنیا مر گئے تو ختم ہو گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہونی. یہ مومن جو ہے اس پر ایمان رکھتا ہے. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے کافروں کے متعلق فرمایا کہ یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے رہنے کی جگہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ جو اس بستی سے جس سے آپ کو نکالا گیا پیغمبر علیہ السلام بہت طاقت والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستی سے نکالا گیا وہ مکہ ہے، جو آپ کا آبائی گاؤں ہے، شہر ہے، اور آپ کو اس شہر سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا غار خانہ کعبہ ہے. جب آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو آپ حسرت بھری نگاہیں بیت اللہ کی طرف اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں اے مکہ تجھ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں سے نکلوں. تو فرمایا یہ مکہ کے جو رہنے والے ہیں ان سے کہیں سخت سے پہلے ہی بستیوں والوں کے حالات پڑھو. اہلکناہم، پھر جب اللہ کا عذاب ہے تو فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور دیگر قوم نوح، ان پر اللہ کا عذاب ہے. فلا ناصر لہم، بس ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا سکے. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، واضح طور پہ حق سچ پر ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے مزین کیا گیا اس کے برے عمل کو. جو کافر ہیں برے عمل کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں نہ حق، اور پھر شیطان ان کو مزین کر کے بتا رہا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو. تو کافر سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ برابر نہیں. جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر اور واضح دلائل پر حق پر ہے، اور جو کافر جس کے برے اعمال، یہ دونوں برابر نہیں. واتبعوا اہواہم، یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کے حکم ان کے سامنے نہیں، بس ان کے سامنے اپنے خواہش کو پورا کرنا ہے، کس طرح بھی ہو جائے، جائز ناجائز سب ان کے لیے برابر ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے سے. متقین جو پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے، یعنی جو شریعت نے حدود دی ہیں ان حدود کی پابندی کرنے والے. تقوی اسی کا نام ہے، حفاظت پر شرع حدود، شریعت کی حدوں کے اندر رہنا. جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھنا اور اسی کو کھانا، جس کو حرام کہا ہے اس سے بچنا، دور رہنا، اس کو حرام سمجھنا. جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا. تو یہ متقین جو تقوی کے ساتھ بچ بچ کے پھونک پھونک کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جنت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن،
اس کے اندر نہریں ہوں گی، ایک پانی کی نہر ہے غیر آسن، جو پانی بدبودار نہیں ہوگا۔ آسن وہ پانی جس کے اندر بدبو، تعفن اور سرانٹ پیدا ہو جائے، تو یہ وہ پانی نہیں ہوگا، بلکہ یہ صاف خوش ذائقہ پانی ہوگا، بہت ہی اچھا، دیکھنے کو بھی پینے کو بھی بہت ہی مزیدار ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں، لم يتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یعنی دنیا کا جو دودھ ہے وہ بھی بڑا ذائقہ دار ہے، طاقتور ہے، لیکن جو جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی وہ اس سے 1000 گنا بہت بہتر ہوں گی، ذائقے میں، دیکھنے میں، تمام لحاظ سے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے مزہ دیں گی، لذت دیں گی، بہت ہی اچھی اور خوش ذائقہ۔ دنیا کی شراب تو انسان کو تباہ کر دیتی، جو شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کی فیملی تباہ ہو گئی، ان کے بچے اور اولاد تباہ ہو گئی، اور وہ خود بھی تباہ ہو گئے ان کے، اور وہ دماغ کو چڑھتی ہے، انسان کو پاگل پن جو ہے بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی پاکیزہ شراب ہوگی، اس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بہت ہی صاف ہوگا، مصفہ، حلاوت ہی حلاوت اس کے اندر ہوگی، جو بہت خوبصورت اور صاف ہوگا۔ جو قدرتی شہد ہے یہاں دنیا میں وہ بھی بہت اچھا ہے، مصنوعی نہ ہو، اس کے اندر کوئی چیز نہ ملائی ہو، وہ بھی بہت شفا ہے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن جنت کی شہد جو ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 نہریں جو ہے ذکر کر دی، ہر جنتی کے دروازے سے گزرے گی، اور یہ آسانی کے ساتھ جو جتنا چاہے وہاں سے وہ جو چیز چاہے وہ لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو یہ نعمت دی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت میں ہر طرح کے پھل میوہ جات ہوں گے، جو وہ کھانا چاہے وہاں اس کے لیے ہوں گے۔ حتیٰ کہ روایات میں، حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ انسان یعنی جنتی ارادہ کرے گا کہ میں جنت سے کوئی پھل کھاؤں، تو فرمایا اس وقت وہ پھل کا درخت جو ہے جو اس کے دل میں خواہش ہے، وہ درخت فوراً اس کے پاس آئے گا، اور اس کی شاخ جھک جائے گی اس کی طرف، اور یہ ہاتھ کرے گا تو پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور پھر یہ مزے سے کھائے گا، اور ختم ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں کہ اس میں سے کم ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلسل جو ہے جب ایک پھل ٹوٹے گا تو اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا، پھر ٹوٹے جائے گا دوسرا لگ جائے گا، اور اسی طرح جب ایک پھل توڑے گا اس میں سے ایک لقمہ لے گا تو اس کا کیا ہی اچھا ذائقہ ہوگا، کہے گا اتنا خوبصورت یہ پھل، اتنا ذائقہ دار، اور پھر اسی میں سے دوسرا لقمہ لے گا تو اس پہلے سے زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ جنت کے اندر ترقی ہے، تنزلی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں کھایا تو اگلے وقت میں وہ کھانا جو ہے کم ذائقے والا، بلکہ پہلے سے بڑھتا ہی رہے گا ذائقہ، مزہ بڑھتا رہے گا، لذت بڑھتی رہے گی، اور وہاں اس کے لیے سکون اور اطمینان ہوگا۔ یہ تو ساری نعمتیں ہوں گی جو وہاں پر ہوگی، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت جنتیوں کو ملے گی، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، بخشش کا اعلان ہوگا کہ آج میں تم سے راضی ہوئے جنتیوں، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دی۔ چنانچہ جو نیک لوگ ہیں ان سے اگر ظاہر ہے بعض نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی تو جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کے نیکیوں کی وجہ سے، ان کے خیر کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ بھی نیکی کا ایک سیزن ہے، مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مہینے کو پا لیا، اور یہ محض اللہ کے فضل سے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں، اس رمضان میں نہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ ہمیں اس رمضان تک اس نے پہنچا دیا، اور یہ ساعتیں مبارک ہمیں دے دی
تو ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے اور خوشی کے ساتھ ہر صورت کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، سحری اور افطاری میں شوق پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپائیں تھکائیں۔ کوئی بات نہیں، روزہ حالانکہ اب تو بہت دنوں کا فرق پڑ گیا ہے، کوئی بہت گرمی زیادہ بھی نہیں ہے، تو اگر گرمی بھی ہو تو روزہ اگر تھکا دے بندے کو، پیاس اور بھوک لگے، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت میں تھک جائے، پھر اللہ مہربان ہو کر اس کے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے اگر روزے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے تھکن ہوتی ہے، تراویح پڑھنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، دنیا کی چیزوں میں نہیں تھکا رہے۔ دنیا کے لیے تو کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کمن ہوا خالد فی النار، یہ جو جنتی ہے یہ اور ان کے مقابلے میں وہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں۔ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور یہ جہنمی جو ہے ان کو پانی پلایا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی۔ فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ، جب ایک گھونٹ پیئیں گے تو ان کی آنتڑیاں کٹ جائیں گی، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور پھر وہ آنتڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر پیاس لگے گی۔